بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کچھ بڑی اہم خبریں ہیں، ان خبروں سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ چند روز پہلے چین کے وزیر خارجہ آئے تھے اور انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کے اندر تمام سٹیک ہولڈرز ایک کنسنسس بلڈ اپ کریں تاکہ پاکستان کے اندر سیاسی استحکام آ سکے۔ اس سے اگلے ہی روز جب وہ واپس پہنچے تو حکومت نے عمران خان کو گرفتار کر لیا۔ اب ایک بار پھر کچھ دوست ممالک ایکٹیو ہوئے ہیں، لیکن میں اس سے پہلے ایک خبر دینا چاہتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ رات کو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم کی گئیں، بڑی اچھی بات ہے، بالکل کم ہونی چاہیے، لوگوں کو ریلیف ملنا چاہیے، لیکن شاید یہ ایک ایسی پکچر ہے جو آپ کو دکھائی نہیں جا رہی۔ وہ مریم نواز جو کہتی ہیں کہ ہماری حکومت نہیں ہے، رات کو وہ بھی اسحاق ڈار کو شاباش دیتی ہیں اور شکریہ ادا کرتی ہیں، ٹویٹر پر انہوں نے یہ خبر کی۔ لیکن اس وقت خبر کیا ہے؟ خبر یہ ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ حکومت چونکہ یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ ان کے پاس وقت بہت کم ہے، آئی ایم ایف بھی نہیں سن رہا، تو انہوں نے اب سیاست کرنی شروع کر دی ہے۔ جو کہتے تھے عمران خان کے بارے میں کہ وہ بارودی سرنگیں بچھا کر چلے گئے، اب یہ اس الزام کو سچ کر رہے ہیں اور بالکل ویسا ہی کیا گیا ہے۔ میں آپ کو صرف آج جیو نیوز کی خبر بتا دیتا ہوں کہ آئی ایم ایف کی انتظار کرو کی پالیسی، معاشی بیل آؤٹ پیکج کے لیے چین واحد راستہ۔ اعلیٰ سرکاری ذرائع کو لے کر انہوں نے کوٹ کیا کہ آئی ایم ایف پروگرام کو نویں جائزے کی تکمیل کے ذریعے بحال کرنا پڑے گا یا پھر پروگرام ختم کر دیا جائے گا۔ ایک یہ بات۔ دوسرا، آپ جانتے ہیں کہ کل بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی جو کور کمانڈر کانفرنس کے اندر کہا گیا سٹیک ہولڈرز کو کہ ترجیحی بنیادوں پر ایک کنسنسس بلڈ اپ کیا جائے۔ یہ ایک الگ سی بات ہے، ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف تو پہلے دن سے کہہ رہی ہے، میرے خیال میں یہ حکومت کو کہا گیا ہے کیونکہ اصل رکاوٹ تو وہی ہیں۔ لیکن اس دوران ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ کچھ ایسے ممالک ہیں جن کا آپ مانیں یا نہ مانیں، پاکستان پر اثر و رسوخ بھی ہے، ہماری پالیسی کے اندر کہیں نہ کہیں ان کا کردار بھی ہوتا ہے اور ہم ان کی بات بھی سنتے ہیں۔ چین نمبر 1 پر ہے، عرب ممالک ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ابھی چند روز پہلے آرمی چیف عمان اور قطر گئے ہوئے تھے، اس سے پہلے انہوں نے بہت سے وزٹس کیے ہیں۔ یہ سارے وہ ممالک ہیں جو پاکستان کی فارن پالیسی کے اندر بڑا میجر رول پلے کرتے ہیں، جس میں اگر 2 ممالک کی بات کروں تو سعودی عرب، یو اے ای یعنی متحدہ عرب امارات میجر رول پلے کرتے ہیں۔ اب ناظرین کرام، آپ کو اندازہ اس بات سے ہونا چاہیے کہ جو متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان ہیں، انہوں نے آرمی چیف کو فون کیا اور آرمی چیف کے ساتھ ان کی بات چیت ہوئی۔ کہا یہی جا رہا ہے کہ پاکستان's آرمی چیف جنرل عاصم منیر has held a call with UAE President Sheikh Zayed Al Nahyan where both leaders discussed bilateral defense and military cooperation and ways to enhance the cooperation as per official Emirates news agency۔ تو یہ ایک فون کال ہوئی ہے۔ اب اس میں اہم بات کیا ہوئی ہے؟ اہم بات وہ ہے جو باقر سجاد ہیں، جو ڈان نیوز کے لیے لکھتے ہیں اور انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ بھی انہوں نے اس خبر کو بریک کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یو اے ای پریزیڈنٹ محمد بن زید ال نہیان ان کنورسیشن ود چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر offered his good office for discussing political situation in Pakistan, saying UAE scheme to support everything that achieves harmony and stability in Pakistan۔ یعنی متحدہ عرب امارات کے جو شاہ ہیں، ان کا کہنا ہے کہ پاکستان میں جاری جو بحران ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ان کا دفتر حاضر ہے، اور انہوں نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک استحکام آئے۔ اب آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ممالک پاکستان کے کام میں مداخلت کر رہے ہیں، دوستوں کی مداخلت نہیں ہوتی۔ میں آپ اس کی 2 وجوہات بتا کر آپ کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ جب چین کے وزیر خارجہ نے یہی بات یہاں پہ کھڑے ہو کے کہی تھی، اگلے دن دفتر خارجہ نے پاکستان کے جو ترجمان ہیں پریس بریفنگ دی، وہاں پر سوال ہوا تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں تھی بلکہ ایک دوست ملک کا مشورہ تھا۔ یہ فرق ہے۔ دوسرا، یہ عرب ممالک ہمیں فیٹف میں مدد دیتے ہیں، امریکہ سے ڈیلنگ میں مدد دیتے ہیں، اور یہ عرب ممالک ہی ہیں جنہوں نے ماضی میں بہت زیادہ ایگریمنٹس کروائے ہیں، اور شاید بہت سے لوگوں کو وہاں پہ
انہوں نے ایک لحاظ سے رہائش بھی فراہم کی ہے۔ نواز شریف جدے میں ایک لمبا عرصہ رہے، آپ کو پتہ ہے مشرف دور میں ان کو کیسے سعودی عرب نے سپورٹ کیا تھا۔ تو اب ان کی جانب سے یہ آفر آ گئی ہے کہ یو اے ای کے پریزیڈنٹ کی طرف سے کہ ان کا آفس نیگوسیشن کے لیے تیار ہے۔ ناظرین اکرام، اب ایک چیز اور بھی آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، عمران خان کے عرب ممالک کے ساتھ جو تعلقات ہیں، جو یہاں سے ایک جیسچر دیا جاتا ہے، ایک پرسیپشن بیلڈ اپ کی جاتی ہے، وہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے۔ پرسیپشن یہ ہے کہ عمران خان شاید عربوں کو قبول نہیں ہے، لیکن عمران خان خود بتاتے ہیں کہ اب بھی عرب ممالک میں سے خاص طور پر سعودی کراؤن پرنس جو ہیں وہ واضح طور پر ان کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ اسد عمر کے مطابق جب نومبر میں عمران خان کو گولی لگی تو انٹرنیشنل پرسنالٹیز میں سے سب سے پہلا جن سے رابطہ ہوا تھا وہ سعودی کراؤن پرنس کی جانب سے ہوا تھا۔ اب شہباز سرکار اپنے پاؤں پر کلہاڑیاں مارتی جا رہی ہے اور پریشانی میں ہے۔ کل سرکولیشن سمری کے ذریعے پورے پنجاب کے اندر رینجز تعینات کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس کے علاوہ کابینہ نے بلوچستان کے اندر فوج تعینات کرنے کی منظوری دی ہے۔ راول پنڈی میں دفعہ 144 ہے، اسلام آباد میں دفعہ 144 تھی، لیکن کل جس طرح کا ایک سرکس اور مذاق اڑایا گیا دفعہ 144 کا وہ آپ کے سامنے ہے۔ لاہور میں مزید 7 روز کے لیے دفعہ 144 کے اندر اضافہ کیا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کل کور کمانڈر کانفرنس کے اعلامیہ میں یہ کہا گیا کہ املاک پر حملہ کرنے والے لوگوں کے خلاف آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ کے تحت کارروائی کی جائے گی۔ حیران کن طور پر پنجاب کی حکومت نے فوری طور پر عمل شروع کر دیا ہے۔ علی رامے نے لکھا ہے کہ پنجاب میں آرمی تنصیبات اور املاک پر حملہ کرنے والے شر پسندوں کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت کارروائی کی منظوری دے دی گئی ہے۔ صحیح ہو گیا، لیکن یہاں پر بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، میاں علی اشفاق نے بھی کل رات کو بتایا کہ آرمی ایکٹ کا اطلاق سویلینز پر نہیں ہوتا، اور سپریم کورٹ فرزند علی کیس کے اندر یہ طے کر چکی ہے، اور اس طرح کے فیصلے ہائی کورٹس کے بھی موجود ہیں۔ اب میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ایسی ہی بات حامد خان جو کانسٹیٹیوشنل لائر ہیں، تحریک انصاف کے بانی بھی ہیں، لیکن ان کی بڑی ایک پرنسپل پوزیشن ہے، ان کے مطابق بھی سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں آرمی ایکٹ کے تحت مقدمات نہیں ہو سکتے، ہوں گے جس طرح کل خواجہ آصف کہہ رہے تھے کہ کور کمانڈر ہاؤس اور دیگر جگہوں پر جو حملے ہوئے تو کیا ہم عمران خان پر آوارہ گردی کے پرچے درج کریں، ہم آرمی ایکٹ کے تحت پرچے درج کریں گے، چلیں یہ بھی اپنا شوق پورا کر لیں۔ لیکن حکومت خود کو بند گلی میں پہنچا چکی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی کسی قسم کا آپشن نہیں ہے جس پر ہم یہ کہیں کہ وہ کوئی پوزیٹیو رول پلے کر رہے ہیں۔ عمران خان کے حوالے سے میں آپ کو خبر دے دیتا ہوں، عمران خان نے رات کو بھی خطاب کیا، خطاب کرنے کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے پنجاب میں جلسے کا فیصلہ کر لیا۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں یہ جلسے ہوں گے، اور جمعرات کو وہ مرید کے میں جلسہ کریں گے، دوسرا جلسہ گکھڑ منڈی میں، تیسرا لالا موسیٰ، اور اس کے بعد وہ اٹک میں جلسہ کریں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ 10 مئی سے عمران خان نے جلسے کرنے تھے، لیکن ان کی گرفتاری ہو گئی تھی، تو اب ایک بار پھر وہ میدان میں نکل رہے ہیں۔ اب ان کی پریشانی اس وقت کیا ہے؟ ناظرین اکرام، موجودہ مالی سال میں پاکستان کی صنعتی پیداوار میں 8% سے زائد کی کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ آٹو موبائل سیکٹر کو شدید دھچکا پہنچا ہے، پیداوار میں نمایاں کمی ہوئی ہے۔ یہ خبریں اپنی جگہ ہیں۔ پھر خبر یہ ہے کہ حکومت نے ایک سال میں ملکی قرضے میں 14,000 ارب سے زائد کا اضافہ کیا ہے، یہ آج کی خبر ہے۔ پاکستان کے ذمہ واجب الادا قرض میں 21 مارچ 2022 سے لے کر 31 مارچ 2023 تک ایک سال میں 14,109 ارب 80 کروڑ روپے کا اضافہ ہوا ہے، اور یہ اسٹیٹ بینک کی جانب سے بتایا گیا ہے۔ دوسرا عمران خان انسداد دہشت گردی عدالت اور اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ کے اندر پیش ہوئے۔ کچھ یہ خبریں بھی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ رہنماؤں کی، جس میں حماد اظہر ہیں، فواد چودھری ہیں، اعجاز چودھری، فروخ حبیب، عمر ایوب اور میاں محمود الرشید، ان کی عبوری ضمانتیں خارج کر دی گئی ہیں، ظاہر ہے جس کے بعد گرفتاریاں ہوں گی۔ جبکہ فواد چودھری کو آج ہائی کورٹ کے اندر پیش کیا گیا، وہ بختر بند گاڑی میں آئے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا بھی مسترد کی گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں جسمانی ریمانڈ پر نہیں بھیجا جائے گا۔ تو کچھ اچھی خبریں بھی ہیں، لیکن زیادہ بری خبریں ہیں، جبکہ پی ٹی آئی کی رہنما شہریار آفریدی کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ نہ صرف ان کو گرفتار کیا گیا ہے بلکہ ان کی اہلیہ کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ پھر آج ابھی کچھ دیر بعد وزیر اعظم ہاؤس میں قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہے،
جو آج کی سب سے بڑی خبر کا باعث بنے گا۔ دیکھتے ہیں کہ اس میں مزید کیا پیش رفت سامنے آتی ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔